نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. معزز السامعین، یہ سورہ حجرات کی آیت آپ کے سامنے پڑھی. اللہ جل جلالہ عما نوالہ فرماتے ہیں اے ایمان والوں، بہت سے گمانوں سے بچا کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور کسی کے عیب کی ٹوہ میں مت لگو اور کسی کی غیبت نہ کرو. کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لے؟ اس کو تو تم ضرور برا سمجھتے ہو، تو سمجھ لو کہ غیبت بھی اسی کے مشابہ ہے. اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. اس آیت میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو 3 چیزوں سے منع فرمایا ہے. ایک تو یہ کہ بدگمانی سے بچا جائے، آدمی بدگمانی سے بچے. بعض گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں، تو بدگمانی سے متعلق مستقل میرا ایک بیان موجود ہے، وہ آپ سن سکتے ہیں. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ بدگمانی سے بچنا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ تجسس میں نہ پڑے، ٹوہ میں نہ پڑے، لوگوں کے عیبوں کو تلاش نہ کرے. اور تیسری چیز جو آج مجھے عرض کرنی ہے وہ غیبت ہے، کہ غیبت سے آدمی اپنے آپ کو بچائے. غیبت کہتے کس کو ہیں؟ غیبت کہتے ہیں اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرنا جو اس کو ناپسند ہو، یا اس کے کسی عیب کو ظاہر کرنا لوگوں کے سامنے پیٹھ پیچھے، اگر اس کو پتہ چلے تو اس کو ناپسند ہو. اس کو غیبت کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں صاحب وہ برائی اس میں موجود ہے تو کہنے میں کیا حرج ہے؟ تو جو برائی، جو عیب آدمی میں موجود ہے اس کا ذکر کرنا ہی غیبت ہے. اگر وہ عیب اس کے اندر موجود نہیں ہے اور پھر آپ کہہ رہے ہیں تو پھر یہ غیبت نہیں، بہتان ہے. غیبت بہت خطرناک گناہ ہے. لوگوں کا دماغ اس طرف نہیں چلتا. لوگ نماز کے چھوڑنے کو گناہ سمجھتے ہیں، بے پردہ رہنے کو گناہ سمجھتے ہیں، گالی بکنے کو گناہ سمجھتے ہیں، شراب پینے کو گناہ سمجھتے ہیں. لیکن غیبت کرنا، اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، اس کو جو ہے گناہ نہیں سمجھتے. حالانکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت زنا سے بھی سخت گناہ ہے. کہ آدمی زنا کرتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والے کو احساس بھی نہیں ہوتا اور اس کی توبہ بھی کافی نہیں ہوتی، بلکہ جس کی غیبت کی گئی ہے اس کا معاف کرنا ضروری ہے. جب وہ معاف کرے گا تو وہ گناہ اس کے اوپر سے معاف ہوگا. اور قرآن کریم میں تو فرمایا غیبت کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا. کیا کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ کس قدر بری حرکت اور برا کام ہوگا کہ کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے. تو فرمایا جس طرح کوئی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، تو یہ غیبت کرنا بھی بالکل اسی طرح سے ہے. کوئی آدمی شراب پیش کرے تو آدمی جو ہے غصے میں آ جائے گا، یہ کیا کر رہے ہو؟ حالانکہ غیبت کرنا بھی ایسا ہی گناہ ہے. آدمی کو احساس ہی نہیں ہوتا. شیطان نے ایسا بہکا رکھا ہے کہ سارے گناہوں کو تو گناہ سمجھتا ہے لیکن غیبت کے کرنے کو گناہ نہیں سمجھتا، اور اس سے مجلسیں سجی ہوئی ہیں اور ہماری وقت کے کاٹنے کا یہ ذریعہ بنا ہوا ہے. جہاں 4 بیٹھے وہاں غیبت شروع ہو گئی. اور یہ غیبت صرف گھروں میں، مکانوں میں، بازاروں میں، چوراہوں پر، کٹوں پہ نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ غیبت جو ہے درسگاہوں میں اور مساجد میں اور نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے غیبت کر رہے ہیں، دینی اجتماعات میں بیٹھے ہوئے ہیں غیبت کر رہے ہیں، جنازوں میں جا رہے ہیں، قبرستان میں کھڑے ہوئے ہیں اور غیبت کر رہے ہیں. بنداز جو سمجھ میں آیا
زبان میں اٹھا کے بک دیا اور احساس تک نہیں ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کو برباد کر رہے ہیں، ہم اپنی نیکیوں کو ضائع کر رہے ہیں، ہمارے اعمال ضائع اور برباد ہو رہے ہیں۔ اگر آدمی کسی کی غیبت کر رہا ہے تو گویا وہ اپنی نیکیوں کو اس کی طرف ٹرانسفر کر رہا ہے، اس کی نیکیاں اس کے پاس جا رہی ہیں۔ لیکن آج ایک عام مشغلہ بنا ہوا ہے، دنیا دار نہیں دیندار بھی بے دھڑلے بے دریغ آرام سے جس کے بارے میں جو چاہے کہہ دے رہے۔ قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے کوئی بات نکلتی نہیں اور لکھنے والا فرشتہ موجود ہے، وہ لکھ رہا ہے۔ تو غیبت بدترین گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ بعض لوگوں کے ناخن لوہے کے ہیں اور وہ اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا یہ کون لوگ ہیں تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے۔ اس لیے خدا را اس گناہ کی سنگینی کو سمجھیے اور اپنے اعمال کو ضائع مت کیجیے، اپنی نیکیوں کو ضائع مت کیجیے۔ نیکیاں کمانا بڑا مشکل کام ہے، اتنی آسانی سے نیکیاں حاصل نہیں ہوتی ہیں، تو نیکیاں کمانا بھی ہے اور نیکیاں بچانا بھی ہے۔ کل کو جب اعمال نامہ ہاتھ میں ملے گا تو آدمی دیکھے گا کہ اس کے اعمال نامے میں عجب عجب گناہ موجود ہیں جو اس نے کیے ہوئے نہیں ہیں، تو پتہ چلے گا کہ یہ گناہ تمہارے نہیں ہیں بلکہ تم نے جن کی غیبت کی تھی تمہاری نیکیاں ان کو دے کر ان کے گناہ تمہارے نام اعمال میں ڈال دیے گئے ہیں۔ اس لیے غیبت سے بہت زیادہ اجتناب اور پرہیز ضروری ہے۔ یہ سخت ترین گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، زنا سے بدتر گناہ ہے، شراب سے بدتر گناہ ہے۔ یہ آدمی کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے اور اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان صورتوں میں غیبت کرنے کی اجازت ملتی ہو کہ کسی کو ظلم سے بچانا ہو، کوئی آدمی کے معاملات صحیح نہیں ہو، کوئی اس کے چکر میں نہ پھنس جائے، تو یہ ایک الگ چیز ہے، اس کو اہل علم سے معلوم کیا جائے کہ یہ غیبت ہوگی یا نہ ہوگی۔ ورنہ عام طور پر ہم نے جو اب مشغلہ بنا رکھا ہے، اپنے وقت کو کاٹنے کا ذریعہ بنا رکھا ہے، جہاں چار بیٹھے وہاں غیبت شروع ہو گئی، اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے اور گنجائش نہیں ہے۔ یہ بڑا سخت ترین گناہ ہے۔ اگر غیبت ہم سے ہو گئی ہے تو جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ ضروری نہیں کہ اس سے جا کر کہیں کہ میں نے تمہارے بارے میں یہ کہا ہے، بلکہ یہ کہیں کہ مجھ سے تمہاری جو حق تلفی ہوئی ہے اس کی میں تم سے معافی چاہتا ہوں، اور اگر وہ خدا نخواستہ چلا گیا اور انتقال ہو گیا تو پھر اس کے لیے کفارہ یہ ہے کہ آدمی توبہ کرے، اس کے لیے معافی مانگے، اس کے لیے استغفار کرے، اس کے لیے صدقہ اور خیرات کرے اور اس کی مغفرت کی دعا کرے۔ تو یہ غیبت بہت ہی خطرناک گناہ ہے اور عام طور پر آج ہم سب میں پایا جا رہا ہے۔ دینداروں کے اندر بھی یہ مرض جو ہے کوٹ کوٹ کر بھر گیا اور احساس تک نہیں ہو رہا کہ ہم اپنی نیکیوں کو برباد کر رہے ہیں۔ سانپ کے ڈسنے میں اتنا زہر نہیں ہوتا جتنا زبان کے ڈسنے میں ہوتا ہے، اور شیر کا پنجہ اتنا نہیں پھاڑتا جتنا غیبت کا بول پھاڑ دیتا ہے، اور پیٹرول اور گیس سے وہ آگ نہیں بھڑکتی جتنا کہ زبان کے بول سے بھڑکتی ہے۔ تیر اور تلوار سے نکلے ہوئے گھاؤ بھر سکتے ہیں لیکن زبان کے دیے ہوئے گھاؤ نہیں بھرتے ہیں۔ اس لیے بہت احتیاط کریے، اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کریے۔ ہم اگر غیبت کر رہے ہیں تو ہماری نیکیاں دوسروں کے نام اعمال میں جا رہی ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے، کسی نے ان سے کہا کہ فلاں شخص آپ کی بہت برائی کرتا ہے، تو آپ نے جو ہے اس کے لیے میوے کھجور کا خوشہ بھیجا ہدیے میں۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا یہ کیا بات ہوئی حضرت کہ وہ تو آپ کی برائی کرے اور آپ اس کو ہدیہ بھیج رہے ہیں؟ فرمایا ہاں وہ اپنی نیکی میرے نام اعمال میں ٹرانسفر کر رہا ہے، اس لیے میں یہ ہدیہ اس کو بھیج رہا ہوں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے حضرت امام ابو حنیفہ کے متعلق پوچھا کہ وہ کیسے ہیں، تو فرمایا وہ تو بہت بخیل ہیں۔ لوگوں نے کہا ارے ایسا کیسا، آپ ان کو بخیل کہہ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں کہ وہ اپنی نیکیاں کسی اور کو نہیں دیتے ہیں، یعنی کسی کی غیبت نہیں کرتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ سے کسی نے پوچھا ان کی خادمہ نے کہ اما جان میں نے آپ سے کبھی برائی سنی نہیں، آپ تو شیطان کی بھی برائی نہیں کرتی۔ تو فرمایا زبان تو ایک ہی ہے، یا تو اللہ کی تعریف کر لوں یا کسی کی برائی کر لوں۔ اس لیے معزز سامعین یہ بہت سخت ترین گناہ ہے، عام طور پر ہم لوگوں میں پایا جاتا ہے اور ہم کو اس کا ذرا سا بھی احساس نہیں ہے۔ اس خطرناک گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زبانوں کو قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس آیت کریمہ میں جن 3 چیزوں سے اللہ پاک نے منع کیا ہے وہ تینوں چیزوں سے اور تمام گناہوں سے اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔